میں تم لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، اللہ پاک دنیا آخرت میں تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال دو۔ کسی کی پردہ دری نہ کرنا، اس کے عیبوں کو اچھالنا مت، جگہ جگہ تذکرے نہ کرنا۔ کیوں کہ حدیث میں آتا ہے جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اللہ پاک اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائیں گے، اور اللہ پاک جس کے عیبوں کے پیچھے پڑ گئے نا اللہ اسے رسوا کر کے چھوڑیں گے، خواہ گھر ہی کو نہ بیٹھو۔ کسی کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھنا۔ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، میں آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ کسی کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہو۔ حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے۔ تواضع ہو، جتنا شاخ پہ پھل لگتا ہے وہ شاخ جھکتی ہے، جتنا آدمی اس کام میں بنے گا اس میں تواضع آئے گی، عاجزی آئے گی، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا، اور جتنا آدمی اندر سے خالی ہوگا اتنا سر اٹھائے گا میں ہم کچھ نہیں ہیں۔ تواضع ہو، عاجزی ہو، بول میٹھے ہوں، اپنے بول کو میٹھا بنائیں، نرمی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی میں نرمی نہیں اس آدمی میں کوئی خیر نہیں۔ اللہ بھی نرم، اللہ کے نبی بھی نرم۔ اس کام میں چلنا ہے تو کیا نرم بنو۔ ہاتھی والوں سے دوستی لگائیے نا تو دروازے کیا رکھو بھائی، بڑے بڑے۔ تبلیغ کا کام کرنا ہے تو دل کیا ہو، ناراض نہیں ہونا، غصے نہیں ہونا، ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے بھائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں نہیں فرمایا۔ کتنے عرصے میں؟ 10 سال۔ 10 سال میں کبھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا۔ یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا، کیوں کا لفظ نہیں۔ تبلیغ کا کام کرنا ہے تو کیوں کا لفظ چھوڑو بھائی۔ آپ تشکیل میں جا رہے ہیں کیوں کا لفظ چھوڑ دو بھائی، کیوں کا لفظ۔ تم کیوں دیر سے آئے، تم کیوں تعلیم میں نہیں بیٹھے، تم کیوں گشت میں نہیں تھے، تم کیوں سو رہے تھے، نہ بھائی کیوں کا لفظ چھوڑو۔ ہاں ترغیب ہے، ذہن بنائیں بھائی، کوشش ہو تشکیل میں، طبیعت کے خلاف چیزیں آئیں، صبر، برداشت، کسی کی غیبت نہیں کرنی بھائی، غیبت نہیں کرنی بھائی، غیبت نہیں سننی بھائی، نہ غیبت کرنی نہ غیبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحابہ سے مجھے لوگوں کی باتیں مت پہنچایا کرو، میں اس حال میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں کہ میرا دل سب سے صاف ہو۔ اللہ کے نبی ہمارے مجھے کسی کی باتیں نہ پہنچایا، میں دل صاف رکھنا چاہتا ہوں۔ جو آدمی غیبتیں سنے گا نا دل کوئی نہیں صاف رہنا اس کو۔ ہم کوشش کریں ہماری مجلسوں میں کسی کی غیبت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ کی مجلس میں کسی کی غیبت نہیں ہوا کرتی، کسی کو بے عزت نہیں کیا جاتا، ساتھیوں کو عزت دیں، ساتھیوں کا احترام کریں، ساتھیوں کی قدر کریں۔ جیسے گلدستہ ہوتا ہے ہر پھول کی خوشبو مختلف ہوتی ہے، جماعت ایک گلدستہ ہوتی ہے، ہر ساتھی میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے۔ ایک ساتھی ہے اس میں کیا ہے کوئی اعمال کا اہتمام نہیں لیکن خدمت کا بڑا جذبہ ہے، سب کی خدمت کرتا ہے، مسجد کی صفائی کرتا ہے، اور جناب اجتماعی سامان کسی کو اٹھانے نہیں دیتا، میں نہیں اٹھانا، خدمت کا بڑا جذبہ ہے۔ کسی ساتھی میں تہجد کا بڑا اہتمام ہے، کسی کی نماز بڑی خشوع و خضوع والی ہو، کسی میں دعوت کا بڑا جذبہ ہو، ہر ساتھی میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے۔ جس ساتھی میں جو خوبی نظر آئے اس خوبی کی وجہ سے اس سے محبت کریں گے، اللہ پاک اس محبت کرنے والے کو بھی وہ خوبی نصیب فرما دیں گے۔ اگر کسی میں کوئی عیب نظر آیا، کمی نظر آئی، تو اگر اس عیب کی وجہ سے اس کو تانا مارا، اس کو عار دلائی تو پتہ کیا ہے، تو پھر خطرہ یہ ہے کہ یہ تانا مارنے والا، عار دلانے والا بھی مرنے سے پہلے اسی عیب میں مبتلا ہو جائے گا۔